سائنس میں کیا مسائل ہیں جو قدر مشترک؟ فلسفے اور مذہب کے درمیان کیا سوال ہے؟ خدا کیا خالق؟ کائنات کی نوعیت کیا ہے؟ تخلیق ہے یا ازلی ہے؟ اور خدا کا تصور کیا ہے اور روح کا تصور کیا ہے، یعنی نفس انسانی کی؟ یہ بنیادی سوالات ہیں، اور ہمارا اور کائنات کا آغاز اور انجام کیا ہے، یہ سوالات ہیں جس کو فلسفہ اور تو سائنس ان کو کس طرح حل کرتی ہے؟ سائنس اس طرح حل کرتی ہے کہ انسان کو خدا بناتی ہے، کیونکہ یہی تسخیر کائنات کا مطلب ہے، اور خدا اور کائنات اور روح اور سب چیزوں کو اس نقطۂ نظر سے، یعنی سائنسی منہاج جس کا مقصد تسخیر کائنات ہے، ان مسائل کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھی چیز اچھا یعنی یہ کوئی ارتقا تو نہیں ہے، یہ تو اور اس میں دیکھیں سائنس اور مذہب اور سائنس اور فلسفہ یہ تینوں یونیورسٹی کے شعبہ جاتے ہیں، یہ کوئی مذہب یہاں جو ہے کوئی الہامی چیز نہیں ہے، یہ انسان یہ کچھ مسائل ہیں جس میں مذہب بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، فلسفہ بھی اور سائنس بھی، ان کے منہاج یعنی طریقے مختلف ہیں لیکن یہ ہیں ساری انسانی کاوش۔ تو یہ مذہب کا جو ہے انسان پرستانہ تصور ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انگریزی اصل میں جس کی طرف ایکچولی میں جا رہا تھا، نو ونڈر دین دیٹ دی ینگر جنریشن آف اسلام ان ایشیا اینڈ افریقہ ڈیمانڈ اے فریش اورینٹیشن آف دیئر فیتھ۔ اردو ترجمہ صحیح نہیں کیا انہوں نے، کیونکہ لہٰذا اگر اسلام ایشیا نہیں پتہ رحمندی اس کو پھر سے اجاگر کریں، یہ نہیں کہہ رہے وہ نیو اورینٹیشن یعنی اپنے مذہب کو نیو اورینٹیشن، مذہب کو اسلام کو ایک نئے زاویہ نظر سے سمجھیں۔ وہ زاویہ نظر کیا ہے؟ سائنس کا زاویہ نظر ہے، تسخیر کائنات کا زاویہ نظر ہے، یعنی انسان کی مرکزیت کا زاویہ نظر ہے۔ تو اسلام کو بھی اسی یعنی ایک الہامی مذہب سے زیادہ جو ہے انسانی کاوش کے طور پہ سمجھنا چاہیے، جو سائنس کی مخالف نہیں ہے بلکہ سائنس کی اصل میں پیش رو ہے، اور اس لیے اس کو سائنس سی منہاج کو مذہب کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سمجھنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے علامہ اقبال کے نزدیک اس خطبے میں۔ لہٰذا اسلامی ایشیا اور افریقہ کی نئے پود کا مطالبہ ہے کہ ہم دین کی تعلیمات کو پھر سے اجاگر کریں، نہیں دین کی تعلیمات کو ایک نئے زاویہ نظر سے سمجھیں۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، فطری بات ہے ان کے نزدیک، لیکن مسلمانوں کی اس تازہ بیداری کے ساتھ اس امر کی آزادانہ تحقیق نہایت ضروری ہے کہ مغربی فلسفہ ہے کیا۔ ود دی ری اویکننگ آف اسلام، اسلام کی ری اویکننگ، یہاں کہہ رہے ہیں مسلمانوں کی تازہ بیداری، تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ اسلام کی بیداری کا کوئی مقصد نہیں۔ therefore it is necessary to examine in an independence of what Europe has thought and how far the conclusion reached by her can help us in the revision and if necessary reconstruction of theology of Islam۔ انہوں نے ترجمہ صحیح نہیں کیا، یہ کے ساتھ اس امر کی آزادانہ تحقیق ضروری ہے، لیکن مسلمانوں کی اس تازہ بیداری کے ساتھ اس امر کی آزادانہ تحقیق نہایت ضروری ہے کہ مغربی فلسفہ ہے کیا۔ نہیں یہ نہیں الحادہ یہ کہ الہی وسلم نے بلکہ ممکن ہو تشخیص جدید میں ان نتائج سے کہاں تک مدد مل سکتی ہے جو اس سے مرتب ہوئے ہیں۔ تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آزادانہ طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ مغربی فلسفہ جن نتائج پہ پہنچا ہے ان نتائج کی روشنی میں ہم اسلامی فکر خاص طور پہ علم کلام اور فلسفہ کی ایک تشکیل جدید کریں، نئی تشکیل کریں، یعنی سائنس کی روشنی میں، جس کا مقصد یہ ہو کہ انسان پرستی اور انسان کی کائنات پر خدائی کی اس مغربی کوشش کو اسلام سے کس طرح جو ہے ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ یہ Besides, this is not this is what he is saying. With the awakening of Islam, therefore, it is necessary to examine in an independent spirit what Europe has thought and how far the conclusion reached by her can help us in the revision and, if necessary, reconstruction of theological thought in Islam. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کس حد تک جو ہے ہم مغربی فلسفے کی روشنی میں اسلامی تھیولوجی یا علم کلام اور فلسفے کو کی تشکیل جدید کر سکتے ہیں۔ اللہ حاضر یہ کہ نظر بلکہ ممکن ہو تشکیل جدید سے جو کہ مزید برآں ہمیں وسط ایشیا کی اس دعوت سے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے جس کا رخ عام طور پر مذہب لیکن بالکل خصوص اسلام کے خلاف ہے، جس نے ہندوستان کی سرحد عبور کرتے ہوئے اب اس ملک میں بھی قدم کو رکھا ہے۔ کون سی یہ ٹرکش نیشنلزم۔ Besides, it is not possible to ignore the generally anti-religious and especially anti-Islamic propaganda in Central Asia, which has already crossed the Indian frontier۔ تو ظاہر ہے وسط ایشیا میں جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا وہ کمیونسٹوں کے تحت ہو رہا تھا۔ تو علامہ اقبال جو ہے خدا کے انکار کے خلاف ہیں اس میں، لیکن یہ کہ خدا کی ایک تشریح نئی تشریح کے وہ خلاف نہیں ہے جیسے ہیگل نے کی، اور اسلام کو رد کرنے کے خلاف ہیں، لیکن اسلام کی ایک نئی تشریح جیسے مطلب یہ کہ عیسائیوں نے عیسائیت کی نئی تشریح کی، سائنس کی اس نئی سوچ کے ماتا ہے، تو اس کے خلاف نہیں ہے۔ اسی کو جدیدیت کہتے ہیں، مسلم جدیدیت، یعنی وہ اسلام کو رد نہیں کرتے لیکن اس کو جدیدیانے کے قائل ہیں، اس کی تعبیری نو کرنے کے قائل ہیں، اس کی تشکیل نو کرنے کے قائل۔ قبل ہندوستان تقسیم ہندوستان اس طرح کے بعد آئی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئی، انہوں نے ان میں سے ایک یعنی شاید توفیق فطرت کی جسارت
تو یہ حالانکہ ہمارے فلسفی شاعر مرزا عبدالقادر بیدل اکبر آبادی کا کلام اپنی دعوت کی تائید میں پیش کرتا ہے، لہذا وقت ہے کہ ہم اسلام کے بنیادی اصولوں کا جائزہ لیں سائنس کی روشنی میں. یعنی بنیادی اصول کیا ہیں؟ وہی، مثلا وہی کا جائزہ لے رہے ہیں کہ وہی کو کس طرح جو ہے سائنسی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے. چنانچہ خطبہ میں میرا یہ ارادہ ہے کہ اسلام کے بعد اساسی افکار کی بحث فلسفیانہ نقطہ کروں تاکہ اور نہیں تو بہت ممکن ہے ہم اسی کو آسان سمجھیں گے. ویسے ایک ایسے پیام کے جس کا خطاب ساری نوع انسانی سے ہے، اسلام کے معنی کیا ہیں. مزید یہ کہ اس طرح جو سلسلہ بحث قائم ہو اس کا ایک بنیادی سا خاکہ قائم کرنے کے لیے ہم اس تمہید دی خطبے میں جس مسئلے پر بھی نظر ڈالیں کہ اس مسئلے میں علم کی نوعیت کیا ہے، مذہبی مشاہدات کی. تو یہ اہم ہے کہ علم بنیاد ہے. تو اب اس میں جو بنیادی بات وہ کریں گے وہ یہ کہیں گے کہ اسلام جو ہے اور سائنس کے تصور علم میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بنیادی طور پہ وہ بات کریں گے، بلکہ یہ کہ سائنس تو اسلام مسلمانوں کی ایجاد ہے، لیکن وہ ایجاد کر کے بھول گئے تھے، تو اب ان کو دوبارہ یاد دلانے کی یہ ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہاں رکتے ہیں. انگریزی والا بھی باقی ہے، اس کا پڑھ لیں. اور some of the apostles of this movement are born Muslims, and one of them, Tawfiq Fikrat, the Turkish poet who died only a short time ago, has gone to the extent of using our great poet thinker Mirza Abdul Qadir Bedul of Akbarabad for the purposes of this movement. So surely it is a high time to look to the essentials of Islam in Islamic Qaid. In these lectures, I propose to undertake a philosophical discussion of some of the basic ideas of Islam in the hope that this may at least be helpful towards a proper understanding of the meaning of Islam as a message to humanity. Also with a view to give a kind of ground outline for further discussion, I proposed in this preliminary lecture, یعنی اس پہلے خطبے میں, to consider the character of knowledge. علم کیا ہے اور مذہبی مشاہدات انہوں نے کیا ترجمہ, لیکن علامہ اقبال کہنا ہے ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس مشاہدے سے بڑی چیز ہے. ریلیجس ایکسپیرینس, مذہبی تجربے کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں رکھتے ہیں, انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین یا رب العالمین.